گزشتہ سال 12 روزہ محفل میلاد شریف کے اس سلسلہ میں سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کا بیان شروع ہوا تھا حضور کے پردادا جان حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضور کے دادا جان کا ذکر پاک ہوا، حضور کے والدین کریمین کا ذکر، سرکار کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت، آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی، حضور کے سفر اور مکہ معظمہ کی سختیاں، طائف کا سفر، یہ ساری چیزیں بیان ہوئیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مکہ شریف سے جب ہجرت فرمائی، اس کا بھی کچھ حصہ بیان ہوا۔ آج ہم اسی سلسلہ کو وہیں سے جوڑتے ہیں، اور آج حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سفر ہجرت مدینہ منورہ کی طرف جو سفر ہجرت تھا، اس کا کچھ حصہ جو ہم نے گزشتہ سال بیان نہیں کیا تھا وہ بیان ہوگا، اور پھر انشاءاللہ سرکار کریم علیہ السلام کی مدینہ منورہ آمد اور مدنی دور شریف کی کچھ باتیں، جتنا ہو سکا سیرت طیبہ کا حصہ بیان ہوگا۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابی یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اب غار ثور میں 3 راتیں حضور کے ساتھ ہیں۔ اب اس کی کیا کیفیتیں ہیں وہ بیان ہوتی رہتی ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کو بیان کرنے سے ہماری زبانیں قاصر ہیں۔ 3 راتوں میں آقا کریم علیہ السلام نے کیا کیا انوار لٹائے اور صدیق اکبر نے کیا کیا حاصل کیا، یہ دینے والے جانے اور لینے والے جانے۔ 3 راتوں کے بعد یہاں سے پھر روانگی ہوتی ہے۔ عبداللہ بھی ساتھ ہیں۔ اب جب سفر یہاں سے شروع ہوا، عامر بن فہیرہ بھی ساتھ ہیں، تو 4 لوگوں کا مختصر قافلہ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت یثرب کہتے تھے، جسے جو آج ہمارا مدینہ طیبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام ہیں، صدیق اکبر ساتھ ہیں۔ اب زیادہ راہ تو کچھ خاص نہیں تھا، جہاں سے کچھ دودھ وغیرہ مل جاتا اس کو نوش کر لیتے۔ حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ ساتھ ہے نا، تو سیانے کہتے ہیں کہ کسی کی محبت کو جانچنا ہو تو اس کے ساتھ سفر کرو، کیونکہ سفر میں یہ ہوتا ہے کہ انسان عام طور پر خود گھر والی سہولتیں تو میسر نہیں ہیں، تو سفر میں عام طور پر خود کو انسان ترجیح دیتا ہے، تو دوسروں کو جب اگنور کرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کتنا پیار ہے۔ تو سفر کی حالت میں ہو جاتا ہے ایسا، اکثر ہو جاتا ہے۔ تو صدیق اکبر ساتھ ہیں، اب ظاہر ہے بھوک انہیں بھی لگی ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ شدید بھوک تھی مجھے بھی، سرکار کریم علیہ السلام کو بھی۔ تو پھر ہم نے دیکھا ایک جگہ کچھ بکریاں تھیں، وہاں سے دودھ مل گیا، تھوڑا سا دودھ لیا۔ دودھ جب نکالتے ہیں تھوڑا سا گرم ہوتا ہے، تو کہتے ہیں میں نے اس میں پانی ڈال کر اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کیا۔ پھر میں نے، اب بھوک تو انہیں بھی لگی ہے نا، کہتے ہیں میں نے حضور کو پیش کیا۔ اب جب بھوک لگی ہو تو بندہ کسی پیارے کو دے تو اس کو خود بھی تو چاہ ہوتی کہ میں بھی پیوں تاکہ مجھے بھی سکون ملے، مجھے بھی ٹھنڈ پڑے۔ کہتے ہیں میں نے حضور کو پیش کر دیا۔ جب حضور نے دودھ پیا مجھے ٹھنڈ پڑ گئی۔ کیسی محبت ہے، کیسی محبت ہے، سبحان اللہ۔ اب یہاں سے یہ چلتے ہیں، ادھر مشرکین مکہ نے یہ اعلان کر دیا تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ سرکار کریم علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق یہاں سے جا چکے ہیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی کوئی بھی حضور کے متعلقہ انہیں یا ابو بکر کو
قتل کر دے یا گرفتار کر کے لائے تو اسے انعام دیا جائے گا۔ انعام کیا تھا؟ 100 اونٹ۔ اس دور میں سب سے قیمتی مال اونٹ سمجھا جاتا تھا، سب سے قیمتی مال اونٹ کو سمجھا جاتا تھا، تو ایک اونٹ بھی بڑی قیمتی شے تھی۔ تو اعلان یہ ہوا جو پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ ملیں گے۔ لالچ میں بڑے بڑے لوگ بھاگے تلاش میں۔ اب دشمنوں سے تو بھرا ہوا تھا مکہ شریف اس دور میں، مشرکین مکہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تلاش کرتے کرتے ایک شخص جس کا نام ہے سراقہ، یہ تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی آواز سن لی تو کہنے لگے یا رسول اللہ دشمن آ گیا ہے، دشمن پہنچ گیا ہے۔ حضور نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کلا، ہرگز نہیں۔ ابو بکر صدیق کو ڈر تھا نا حضور کا کہ دشمن آ گیا نقصان ہوگا، آپ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا، بے فکر ہو جائیں۔ اب یہ سراقہ جیسے ہی قریب آئے، گھوڑے پر سوار تھے، سرکار کریم علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے، حضور نے دعا کی اللہم اکفنی بما شئت، الہی ہماری حفاظت فرما جس طرح تو چاہے، جیسے تو چاہے ہماری حفاظت فرما۔ اب یہ دعائے مصطفیٰ تھی، اللہ کے حبیب کے ہونٹ ہلے تھے، جنبش ہوئی تھی۔ ماں دعا کرے، باپ دعا کرے، رد نہیں جاتی، یہ تو اللہ کے حبیب ہیں۔ اچھا وہ جو دشمن آ رہا ہے نقصان پہنچانے کے لیے، جب حضور نے دعا کی اس کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنس گیا، اس کی ٹانگیں زمین میں چلی گئیں، زمین نے پکڑ لیا اس کو، ایک دم پریشان ہو گیا۔ فوراً سمجھ گیا، سمجھدار تھا، سمجھ گیا یہ انہی کی وجہ سے کچھ ہوا ہے جن کو نقصان پہنچانے کا ارادہ تھا۔ تو کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا ہے آپ کی دعا کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میرا گھوڑا زمین میں دھس گیا ہے، آپ دعا کیجئے اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ میں سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں آپ کے بارے میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں اور آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچاؤں گا، بس مجھے معاف فرما دیجئے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو تھے ہی مہربان، وہ تو دشمنوں سے بھی پیار کرنے والے تھے، وہ تو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی، معاف کر دیا، گھوڑا باہر آ گیا تو چل پڑا۔ ایک دم دل میں خیال آیا جس کی دعا سے گھوڑا زمین میں دھس گیا ہے یہ کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہے، سارا عرب ان کا دشمن ہوا پڑا ہے، مشرکین مکہ سارے سردار ان کے دشمن ہیں، اور پھر بھی یہ کامران ہے، میں ان پر قابو نہیں پا سکا۔ تو یہ تو اس وقت سوچنے لگا یہ تو آنے والے وقت میں یہاں بہت بڑی پاور ہوگی ان کے پاس، بڑے طاقتور ہوں گے، تو آج میں نے ان کو پکڑنے کا منصوبہ بنایا تھا، تو کل جب یہ پاور میں آئیں گے، طاقت میں آئیں گے، کہیں مجھے گرفتار نہ کر لیں، مجھے نقصان نہ پہنچا دیں۔ سرکار کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب گزریں گے تو فلاں مقام پر میری بہت ساری بکریاں ہیں، ریوڑ ہیں، وہاں سے آپ کو جو چاہیے ہوگا وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ حضور نے فرمایا ہمیں اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ کہنے لگا چلیں مجھے ایک چیز کی حاجت ہے، جب آپ کے پاس طاقت ہوگی تو آپ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے، مجھے امان لکھ دیں، مجھے امان لکھ دیں، لکھ کر دے دیں کہ آپ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، میں امن میں رہوں گا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سراقہ کیسی باتیں کرتے ہو، کیا خیال ہے؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ شاہ ایران کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، سپر پاور تھی پرشین امپائرز کا، وہ عروج کا دور تھا۔ شاہ ایران کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے، تو یہ کیا 100 اونٹوں کی باتیں اور چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر بھاگا پھر رہا ہے؟ شاہ ایران کے سونے کے کنگن ہوں گے اور سراقہ تیری کلائیاں ہوں گی۔
حضور نے یہ فرمایا عجیب کیفیت طاری ہوگی سراقہ پر. یہ وہاں سے چل پڑے اور پھر وقت گزرتے دیر نہیں لگتی. سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت تھا جب فارس فتح ہوا، ایران فتح ہوا، اور وہاں کے مال کے انبار مسجد نبوی کے صحن میں پڑے ہوئے تھے، اور انہی سونے چاندی اور دیگر چیزوں میں شاہ ایران کے سونے کے کنگن پڑے ہوئے تھے. اور حضرت فاروق اعظم نے کہا بھائی کسی کا کچھ حساب کتاب باقی رہتا ہو تو ابھی آ جائے مجھ سے بات کر لے. کہا حضور نے مجھے کہا تھا. سراقہ اب صحابی بن گئے، حاضر ہوئے کہنے لگے حضور نے مجھے کہا تھا شاہ ایران کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. فرمایا یہ کنگن تیرے لیے پڑے ہوئے ہیں یہاں. جو میرے آقا نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے روانہ ہو گئے. یہ قافلہ چلتا رہا، کئی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، کئی وہ مشرکین مکہ کی طرف سے بھیجے ہوئے دشمن راستے میں ملتے رہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر طرح حضور کی حفاظت کے لیے کوشاں رہے. اب یہاں بہت سارے واقعات میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن ایک واقعہ بڑا ہی لذیذ ہے اور بڑا ہی دلچسپ ہے. وہ ہے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، سیدنا صدیق اکبر کا اور اس قافلے کا حضرت ام معبد کی کٹیا پر جانا. یہ ایسا واقعہ ہے یا ایسا حصہ ہے اس سفر ہجرت کا، اس کو سیرت نگاروں نے بڑا بیان کیا ہے. بلکہ بعض محدثین، صوفیاء اور محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ام معبد نے حضور کے بارے میں جو کمنٹ پاس کیے تھے، جو حضور کا تعارف کروایا تھا نا، حضور سے پیار کرنے والوں ان لفظوں کو، ان جملوں کو یاد کر لو، اس کو وظیفہ بنا لو، اس کی بڑی برکتیں. اچھا، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں پر تشریف لائے اور حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ کوئی کھانے کو کچھ میسر ہو. ام معبد کہنے لگی میں ہوں تو بڑی مہمان نواز، لیکن اب میرے پاس ہے کچھ نہیں، قحط پڑا ہوا ہے، میری بکریاں بھی لاغر ہو گئی ہیں، تو اب میرے پاس کچھ نہیں. اس کے شوہر جو تھے وہ ریوڑ لے کر گئے ہوئے تھے. ایک بکری گھر میں بندھی ہوئی تھی جو نہایت لاغر تھی، اتنی لاغر تھی کہ وہ چل کر کہیں جا نہیں سکتی تھی، اتنی کمزور تھی. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ یہ نہیں پہچانتی تھی کون تشریف لایا ہے، کون ہے یہ، کون سی ذات ہے، کون سی ہستی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو بکری کھڑی ہے اگر تو کہے تو اس کا ہم دودھ دو لیں. وہ کہنے لگی جناب یہ تو دودھ دیتی نہیں ہے، یہ تو نہایت کمزور ہے. فرمایا اگر تو اجازت دے تو ہم دودھ دو لیں. وہ کہنے لگی یہ تو اتنی کمزور ہے، اس کی تو ہڈیوں میں گدا بھی نہیں ہے، یہ چلنے کے قابل ہوتی تو ابو معبد اس کو ساتھ لے جاتے، تو اس میں سے دودھ نہیں آئے گا. فرمایا نہیں وہ بات چھوڑو، تو اگر اجازت دے. کہنے لگی مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. اجازت دی انہوں نے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر بکری کو پکڑ کر لائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پیارا پیارا گورا گورا ید اللہ والا ہاتھ پھیر دیا. اللہ اکبر. سرکار کے ہاتھ کی کیا شان ہے. ایک صحابی کہتے ہیں حضور کی انگلیاں ایسی تھی جیسے چاندی کی ڈلیاں ہوتی. اور ایک دن فجر کی نماز کے بعد حضرت انس کہتے ہیں کہ نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں بچے نظر آئے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار سے بچوں کے ہاتھوں پہ ہاتھ پھیرا، رخساروں پہ ہاتھ پھیرا. کہتے ہیں مجھے یہ سٹائل بڑا اچھا لگا کہ حضور بچوں کے چہروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے بھی اپنا چہرہ آگے کر دیا. انس کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ میرے چہرے پر بھی پھیر دیا. کہتے ہیں یوں لگا جیسے عطروں والے صندوق میں سے ہاتھ نکالا ہے. حضور کا پیارا ہاتھ مس کیا ہوا، اس کی کھیری میں فوراً دودھ اتر آیا. ٹانگیں کھول دی، کریم آقا نے دودھ نکالا. ایک برتن بھر گیا، دوسرا بھر گیا، تیسرا بھر گیا. ام معبد کے گھر کے سارے برتن بھر گئے. سب گھر والوں نے دودھ پیا. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نوش فرمایا، سیدنا صدیق اکبر نے نوش فرمایا، اور برتنوں میں ابھی بھی دودھ بچا ہوا ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. اب معبد بڑی حیران ہے، یہ کون ہے؟ اتنا بابرکت ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا ہے یہ، اور کیسے انہوں نے دودھ نکالا، اور کیسے ان کے ساتھی تھے، ان کے دوست کیسے تھے. وہ دل میں سوچ رہی ہیں اور حیران ہو رہی ہیں. اور اسی حیرانگی میں انہیں یہ ذہن میں یہ آیا ہی نہیں کہ پوچھوں کہ جناب آپ ہیں کون، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کبھی مجھے ملنا ہو تو کہاں سے آپ کو تلاش کروں. کچھ بھی پوچھنا یاد نہیں رہا. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے. اب ان کے جو شوہر تھے وہ بکریاں، لاغر سی بکریاں لے کر جب گھر پہنچے، کٹیا پر پہنچے تو دیکھا ہر برتن دودھ سے بھرا ہوا ہے. کہنے لگے میں بابت دودھ دینے والا کوئی جانور تو تھا نہیں، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگی ابو معبد میں تمہیں کیا بتاؤں، ایک مبارک آیا تھا. اچھا وہ حدیث کی کتابوں میں ان کا نام ہی ان کو پتا تو تھا نہیں کہ حضور کا اسم مبارک کیا ہے. وہ رجل مبارک نام حدیث کی کتابوں میں. ایک مبارک آیا تھا، ایک برکت والا آیا تھا، اور کیا برکتیں تھیں، کیا شانیں تھیں اس کی. اس نے ایسے ہاتھ لگایا تو ایسے دودھ اتر آیا. یہ ابو معبد ایک دم چونک گئے. کہنے لگے وہ کہیں وہ تو نہیں ہے جس کو قریش والے تلاش کر رہے ہیں؟ یعنی مشہور تھا نا کہ اہل قریش حضور کو تلاش کر رہے ہیں، کہیں وہ تو نہیں ہے؟ کہنے لگے مجھے نہیں پتا، لیکن تھا بڑا مبارک. کہنے لگے مجھے اس کے بارے میں ذرا بتاؤ تو صحیح. اب وہ کچھ الفاظ جو معبد کے تھے جو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، وہ میں آپ کو الفاظ بھی سناتا ہوں اور ان کا ترجمہ بھی سناتا ہوں. کہتے ہیں رأیت رجلا، میں نے ایک مرد کو دیکھا، ظاہر الوداعتی، جن کے چہرے سے نور جھلک رہا تھا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ظاہر الوداعتی، جن کے چہرے سے نور جھلک رہا تھا. متبلج الوجہ، ان کا چہرہ کشادہ تھا. حسن الخلقی، وہ حسن و جمال کا پیکر تھا. حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. حسن و جمال کا پیکر تھا. لم تعبہ خجلۃ، پیٹ بڑھنے کے عیب سے بری تھا. ولم تزر بہ سعلۃ، ان کے سر اور گردن میں چھوٹے پن کی کوئی خرابی نہ تھی. یعنی نہ پیٹ بڑا تھا، نہ گردن میں کوئی عیب تھا، نہ سر. کسی کا سر کبھی چھوٹا ہو تو حسن کم ہوتا ہے، سر بہت بڑا ہو تو بھی حسن میں کمی آ جاتی. جسم کا ہر حصہ پرفیکٹ تھا. جیسے سیدی رضا کہتے ہیں نا، سر تا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول. میرے آقا کریم علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک سراپا پھول ہیں. سر تا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول. لب پھول، دہن پھول، ذقن پھول، بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اللہ اکبر. کہنے لگی پیٹ بڑھنے کے عیب سے بھری تھا، ان کے سر اور گردن میں چھوٹے پن کی کوئی خرابی نہ تھی. اور بڑا پیارا لفظ قسیمن، بڑا ہی خوبصورت بدن تھا. وسیمن، بڑا ہی حسین چہرہ تھا. فی عینیہ دعجن، آنکھیں بڑی اور سرمگی تھیں. سرما نہیں ڈالا تھا لیکن لگتا ایسے تھا جیسے سرما ڈھلا ہوتا ہے. وفی اشفارہ وطف، پلکیں گھنی اور خوبصورت تھی. وفی صوتہ سحل، ان کی آواز چھا جانے والی تھی. احور اکحل، آنکھیں سرمگی تھیں. ازج اقرن، پتلی اور لمبی جڑی ہوئی بھویں ہیں. بھویں باریک تھیں، لمبی تھیں اور آپس میں ملی ہوئی تھیں. اچھا سیرت نگاروں نے
دونوں طرح کی روایات لکھی ہیں. حضور کی بھویں درمیان میں گیپ تھا، یہ بھی لکھا ہے، اور بعض نے لکھا نہیں ملی بھی ہوئی ہیں. تو شاید کیفیت ایسی تھی کہ دور سے الگ الگ لگتی تھی، پاس سے ملی ہوئی لگتی تھی. یہ تطبیق ہے. اور کیا ہے؟ کہتی شدید سواد الشعر، شدید کالے بال تھے. فی عنقہ سطع، ان کی گردن میں اٹھان تھی. وفی لحیتہ کثافۃ، اور ان کی داڑھی مبارک گھنی تھی. اذا صمت فعلیہ الوقار، جب چپ ہوتے تو چہرہ پر وقار نظر آتا، خاموش ہوتے تو چہرے پر وقار ہوتا. وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا، اور جب گفتگو کرتے تھے تو چھا جاتے تھے. سبحان اللہ. وَعَلَاهُ الْبَهَا، فصاحت کے دریا بہا دیتے. كَأَنَّ مَنطِقُهُ حرزات نظمن یتحذرن، ایسا لگتا تھا جیسے ان کی باتیں موتی ہیں جو منظم ہو کر گر رہے ہیں. یعنی باتیں ایسی تھی، ہم کہتے ہیں نا ایسے گفتگو کرتا ہے جیسے موتی پیروتا ہے، ہر لفظ موتیوں کی مانند اترتا تھا. اللہ اکبر. اور حلو المنطق، حلو یہ حا لام واو، ہمارے ہاں حلوہ میٹھے کو کہا جاتا ہے نا، اسی سے حلاوت مٹھاس ہے. تو کہنے لگیں ان کی گفتگو ایسی تھی کہ حلو نہایت میٹھی گفتگو تھی. حضور کی میٹھی گفتگو پر ایک اور بھی واقعہ ہے، وہ آگے آ رہا ہے. فصل لا نظر ولا حضر، جدا جدا الفاظ تھے، نہ گڈ مڈ نہ بے مقصد. اجہر الناس، ان کی مبارک آواز سب لوگوں سے بلند تھی. وَأَجْمَلُهُ مِن بَعِيدٍ وَأَحْلَى، دور سے دیکھو تو سب سے زیادہ حسین لگتے تھے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جب آپ دور سے دیکھتے ہیں تو اور طرح کا فیچر ہوتا ہے، قریب سے دیکھیں گے تو اور طرح سے نظر آئیں گے. کیونکہ جب ہم کسی کو قریب سے دیکھتے ہیں نا تو ہماری نظر اس کے چہرے پر ہوتی ہے، لیکن جب ہم دور سے دیکھتے ہیں تو اس کے پورے جسم کو دیکھتے ہیں. اب یہاں ایک جملے میں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دور سے کیسا دیکھا انہوں نے اور قریب سے کیسا دیکھا، یہ دونوں کیفیتوں کو بیان کیا ہے. کہتی ہیں وَأَجْمَلُهُ مِن بَعِيدٍ وَأَحْلَى وَأَحْسَنُهُ مِن قَرِيبٍ، دور سے دیکھو تو سب سے زیادہ جمیل اور پرحلاوت، اور قریب سے دیکھو تو بھی سب سے زیادہ حسین نظر آتے تھے. دور سے بھی سب سے حسین، قریب سے بھی سب سے حسین. میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو مجھے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلام یاد آ رہا تھا. بھووں کا کیسے ذکر کیا، زلفوں کو کیسے ذکر کیا، حضور کے چہرے کا کیسے ذکر کیا. دو ابرو کوس مثال دسن، جیتونوں کے مجادے تیر چھٹن، لباں سرخا کھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہاں کھاں، سچ آکھاں تیرا دی میں شان آکھاں، سچ آکھاں تیرا دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
مستانی جی کالی زلف تیک مستانی مخمور اکھی ان مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، اگلا واقعہ اس ٹائم میں بیان نہیں ہو سکتا، تو میرا دل چاہتا ہے ہم اپنے ٹائم کے اندر اندر ہی اسی شعروں کا مزہ لے لیں، کیا خیال ہے؟ تو سب مل کر پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ مکھ چن بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی مکھ چن بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تیک مستانی کالی زلف تیک مستانی مخمور اکھی ان مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اتنا حسین چہرہ، بڑا خوبصورت خواہش کا اظہار کر رہے ہیں پیر صاحب، کہتے اتنا جمال والا حضور کا چہرہ ہے، کاش کاش مرتے وقت دیدار مصطفیٰ ہو جائے، کاش جب جان جسم سے نکل رہی ہو اس وقت دیدار مصطفیٰ ہو، قبر میں دیدار مصطفیٰ ہو تو پھر کیا ہوگا۔ اے صورت شالا پیش نظر روے وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جا لڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان